سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا کریم کی مرضی جسے چاہے جدھر کر دے۔ عزیز ساتھیوں اور قابل احترام بزرگان دین، اس ساری کائنات کا وجود ایک ذات ہے جس نے بنایا ہے۔ اس تمام دھرتی پر رہنے والی مخلوق، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، آسمان و زمینوں کے بنانے والی ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس نے اس سارے نظم و نسق کو بنایا ہے اور سجایا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ یعنی اس ساری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کا پتہ بتاؤ، وہ رہتا کہاں ہے؟ اللہ کے بارے میں بتاؤ، اس کے اولاد کون ہیں؟ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ اس کا خاندان بتاؤ، اس کا قبیلہ بتاؤ، اس کے برابری کے لوگ بتاؤ۔ یہی سوال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کیا کہ تم کہتے ہو کہ اس رب کی عبادت کریں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو بتاؤ وہ اللہ ہے کون؟ اس کی اولاد کون ہے؟ اس کے ماں باپ کا پتہ بتاؤ، اس کی اولاد کا پتہ بتاؤ، اس کے ہمسر کا پتہ بتاؤ۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہستی پر اپنا پاکیزہ کلام نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ میرے محبوب بتلا دو رہتی دنیا تک تمام انسان و جن و بشر کو کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلی ذات ہے، تنہا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اللہ الصمد۔ دوسرا اعلان یہ کر دو میرے محبوب کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمام حاجات سے پاک ہے، تمام ضروریات سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تمام اسباب سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہر چیز کا سبب پیدا کرنے والا، اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد۔ اسے کسی کی دولت کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے حسن لبھاتا نہیں، اسے کسی کی دولت لبھاتی نہیں۔ اگر اسے کسی کی دولت لبھاتی تو قارون اور شداد جیسے بادشاہوں کی دولت لبھاتی۔ اگر اسے کسی کا حسن فریفتہ کرتا تو وہ سیدنا یوسف جیسا حسین و جمیل نبی اس کا حسن فریفتہ کرتا۔ کیونکہ یوسف کا حسن وہ حسن تھا کہ مصر کی عورتوں نے صرف ایک جھلک دیکھ کر ایسی حسن میں مدہوش ہو گئی کہ انہوں نے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے۔ یہ یاد نہیں رہا کہ دستہ کیا ہے اور پھل کیا ہے۔ فقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، خدا کی قسم یہ انسان ہے ہی نہیں، اتنا حسین و جمیل اتنا خوبصورت انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل اگر حسن فریفتہ کرتا تو یوسف کا حسن فریفتہ کرتا۔ اللہ الصمد، وہ اللہ اتنا بے نیاز ہے، اس کی تو قدرت کے شاہکار ہیں۔ یوسف میرے خدا کی قدرت کے شاہکار ہیں، وہ تو حسن پیدا کرنے والا، وہ تو خوبصورتی بنانے والا، وہ تو خوبصورتی پیدا کرنے والا۔ تیسرا اعلان کر دیجئے کہ لم یلد، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہ نصرانی، یہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، ذالک قولہم بافواہہم، نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شریک، اس کے تو کوئی بیوی نہیں ہے، تو اولاد کہاں سے آئی؟ یہ سب ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ قولہم بافواہہم، لم یلد، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ چوتھا اعلان فرما دیجئے وَلَمْ یولد، وہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا ہے، یعنی اس خدا کا کوئی رب، اس خدا کا کوئی باپ، اس خدا کی کوئی ماں نہیں ہے۔ وَلَمْ یولد، وہ ایک تنہا ایک ذات ہے جو ساری زمین، سارے آسمان، ساری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کا نور ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے۔ پانچواں اعلان فرما دیجئے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے حبیب بتلا دیجئے، میرے نبی، میرے محبوب، ان کفار مکہ کو بتلا دیجئے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر، اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ،
نہ آسمانوں میں اس کی نظیر ملتی ہے، نہ زمینوں میں اس کی نظیر ملتی ہے۔ لا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ وہ ایک تنہا ذات ہے، وہ ایک تنہا ذات ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پہلے سے وہ ہے، بعد تک وہ ہے، شروع سے وہ ہے، اخیر تک وہ ہے، پہلے کا آغاز اس سے، اخیر کا انجام اس سے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، ہر جگہ ہر چیز میں اس کی قدرت نمایاں ہے، ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، ہر جگہ اس کا نور نظر آتا ہے، ہر جگہ اس کی ذات نظر آتی ہے۔ میرے محبوب، اگر ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تو آؤ ہم انہیں دوسرے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ رب کون ہے۔ میں اپنا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ میرے محبوب، اٹھاؤ کلام پاک، بتلاؤ ان کو۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے محبوب، بتلاؤ ان کو میں کیسا رب ہوں، میں کیسا رب ہوں۔ میں وہ ذات ہوں کہ دو جسموں کے پسلیوں سے نکلنے والے، ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والے پانی، گندے پانی سے انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ ایسے نہیں دو جسموں سے نکل کر گندے پانی سے اس سے ایک میں دیکھو تو ذرا میں کیسا رب ہوں کہ اس زمین سے اوپر اگر آپ نظریں اٹھاتے ہیں تو خلا خلا نظر آتا ہے، بالکل خلا، کوئی چیز نظر نہیں آتی، جبکہ اس رب نے آسمان بنا رکھا ہے، کروڑوں میلوں دور آسمان بنایا، اور اس آسمان پر پھر ایک اور آسمان بنایا، اتنے فاصلے کے ساتھ پھر تیسرا آسمان بنایا، پھر اسی طریقے سے چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں۔ ثم استوى علی العرش، پھر میرا رب عرش پر مستوی ہو گیا، اور صرف عرش پر نہیں، فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس سارے آسمان پر میرے رب کی کرسی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر ثم استوى علی الکرسی، میرا رب اس پر مستوی، وہ اتنی اوپر بیٹھ کر جہاں تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، جہاں تمہاری نظریں پہنچنے سے قاصر ہے، میں یہ کہتا ہوں تمام مخلوق کے وہاں پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ وہاں اس رب نے بیٹھ کر نیچے زمین پر ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تیری تخلیق کی ہے، اور کیسے کی ہے؟ فرمایا فخلقنا العلقۃ، پہلے 2 پانی ملے، پھر اس سے ایک خون کی شکل ہوئی، فخلقنا المضغۃ، پھر وہ ایک جو کی شکل میں آیا، پھر 3 مہینے یا 3 یا 4 مہینے گزرے، پھر اس نے ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لی، فخلقنا المضغۃ فکسونا العظام لحما، پھر میرا رب اس جسم اس پر پھر ہڈیاں چڑھاتا ہے، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، ان گوشت کو چڑھانے کے بعد وہدیناہ النجدین، زمین پر نکال دیتا ہے اور دونوں راستے بتلا دیتا ہے، یہ بھلائی کا، یہ برائی کا، یہ رب کا، یہ شیطان کا، دونوں چیز بنانے کے بعد کہتا ہے پھر اسی طریقے سے اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ تمہیں میں پیدا کروں گا، جہاں زمین تمہاری ہڈیوں کو کھا چکی ہوگی، پھر میں ایسا رب ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، تمہیں ایک نئی شکل میں ایک نئے جسے کے ساتھ پیدا کر دوں گا۔ بتاؤ کون ہے ایسا پروردگار، ایسی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ میرے محبوب،
ان کی سمجھ میں اگر میرا انٹروڈکشن نہیں آیا، میرا تعارف نہیں آیا، تو چلو ان عقل کے اندھوں کو بتلاؤ میں رب کون ہوں، میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے۔ تو دیکھو کہ ذرا آسمان پر اٹھاؤ، والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، کیا نظر نہیں آتا اتنا بڑا آسمان میرے رب نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ عقل سے پہچان سکتے ہو، اپنی آنکھوں سے پہچان سکتے ہو۔ اگر دل کے اندر انسان کے کفر کی مہر نہیں لگی تو ہر چیز میں میرا خدا نظر آئے گا، ہر چیز میں میرے خدا کا نور نظر آئے گا۔ والسماء بنیناہا، دیکھو ذرا آسمان کو کیسے ہم نے بنایا۔ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، دیکھو اس اتنی بڑی چوڑی چکلی زمین کو ہم نے کیسے بچھا دیا۔ ہے کوئی ایسا بچھانے والا؟ ہے ایسی کوئی تخلیق کرنے والا؟ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، اور ایسے نہیں، آسمان میں اللہ رب العزت نے ستاروں کو لٹکایا۔ کون ہے ایسی ذات جو آسمان میں اتنے بڑے بڑے، آپ کی زمین اس دھرتی سے بڑا بڑا ایک ایک ستارہ جو اللہ نے آسمان میں لٹکایا ہوا ہے، موتیوں کی طرح پرویا ہوا ہے۔ آسمانوں میں کھربوں ستارے جو آپ کو دور ہونے کی وجہ سے معمولی سے نظر آتے ہیں، وہ آپ کی اس زمین سے کروڑوں ملینوں فاصلے اور بڑی ہے۔ وہ بڑے ستارے، بڑے برج ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اللہ نے وہ اربوں شکلوں میں بنا رکھے ہیں۔ کون ہے ایسا رب جس نے اتنے ستارے بنائے اور ان کو آسمان میں ایک تھال کے اندر چپکا دیا ہے؟ کون ایسی تخلیق ہے کرنے والا ہے کہ اس نے ایسے روشن چاند کو بنایا کہ اس کی چاندنی سے، اس کی روشنی سے پھلوں کے اندر ذائقے پیدا ہوتے ہیں؟ کون ہے ایسا رب جس نے اتنا چمک اور دمک والا سورج بنایا کہ جس کی تپش سے زمین کے اندر غلہ پکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی تپش سے انسان کے اندر زندگی باقی ہے؟ زمین پر رہنے والی ہر مخلوق اگر زندہ ہے تو آسمان پر نکلنے والے سورج کی تپش سے زندہ ہے۔ کون ہے ایسا خالق؟ کون ہے ایسا مالک؟ امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا؟ میرے محبوب ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا میں رب کیا ہوں، سمجھ میں نہیں آیا۔ ان عقل کے اندھوں کو کہو کہ اگر تمہاری سمجھ میں اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں آتی، کیا کرتے ہو تم؟ کس پر سواری کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اونٹ پر سواری کرتا ہوں، یہ میری سواری ہے، یہ میرا واہن ہے۔ میرے رب نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو صحیح اس اونٹ کو میں نے کیسے تخلیق کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسے بلند کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کو میں نے زمین میں کیسے گاڑ دیا ہے، کیسے میں نے ان کو میخیں بنا کر لگا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میخیں میں نے یہ بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ رب پروردگار نے جب اس زمین کو بنایا تو یہ زمین لرزنے لگی، یہ ہلنے لگی، یہ گردش کرنے لگی۔ تو میرے رب نے اس زمین کی جنبش کو، اس زمین کی ہلنے کو بند کر دیا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ یہ زمین جنبش نہ کرے۔ آج اس زمین پر، آج اس دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے۔ اب یہ زمین اس رب کے بنائے ہوئے پہاڑ جو میخوں کی طرح گاڑ رکھے ہیں تاکہ زمین جنبش نہ کرے، اتنے گناہ ہونے کے باوجود اب یہ زمین اپنے آپ کو کھو بیٹھتی ہے، اپنا کنٹرول کھو بیٹھتی ہے اور اپنی حیت کو بھول جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے اور لوگوں کو نگل جاتی ہے، کیونکہ زمین پر اتنا خون ریزی ہونا شروع ہو گیا، زمین پر اتنا بڑا گناہ ہونا شروع ہو گیا کہ ساری مخلوق میں
اور ساری قوموں کے اندر جتنے گناہ رہے رب نے ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا. قوم موسیٰ کو دیکھو، قوم عیسیٰ کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، نہ جانے کتنی مخلوق اور نہ جانے کتنی قومیں اس دنیا پر اس زمین پر آئی اور ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا. کیوں؟ ان کے اندر ایک گناہ تھا، ان کے اندر ایک نافرمانی تھی. وہ کیا تھی؟ کسی قوم کے اندر جھوٹ بولنا، کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا، کسی قوم کے اندر لواطت کی بیماری، کسی قوم کے اندر زنا کی بیماری، کسی قوم کے اندر چغل خوری کی بیماری، کسی قوم کے اندر شراب کی بیماری. میرے رب جب ناراض ہوا، میرا رب کا جب غصہ نازل ہوا، میرے رب کا جب قہر نازل ہوا تو میرے رب نے اس زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا. ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دیا، ایک گناہ کی وجہ سے. لوگوں تھوڑا غور کریں، تھوڑا سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. رب کی زمین پر ایک گناہ ہونا شروع ہوا علی الاعلان، کھلم کھلا، تو رب نے پوری قوم کو مٹا کر اس زمین کو صاف کر دیا. آج رب پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس زمین پر کوئی گناہ باقی نہیں جو نہیں ہو رہا ہے. ساری قوموں نے جتنے گناہ کیے ہیں یہ قوم وہ سارے گناہ کر رہی ہے، لیکن آج بھی اگر یہ موجود ہے، آج بھی یہ کھا رہی ہے، آج بھی یہ پی رہی ہے، اپنا سب کچھ اسی طریقے سے کر رہی ہے. رب نے زمین کو پھٹنے کا حکم نہیں دیا، رب نے آسمان کو گرنے کا حکم نہیں دیا، رب نے سمندر کو حکم نہیں دیا کہ چڑھ جا ان پر، ان کو بہا دے، ان کو غرق کر دے، ان کو ڈبو دے، لے جا اپنے اندر سما لے ان کو. زمین کو حکم نہیں دیا کہ پھٹ جا، نگل جا ان کو. نہیں. کیوں؟ میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے رحمت للعالمین کی دعا ہے، رحمت للعالمین کی دعا ہے. میرے رب، میرے مالک، میرے خالق، میری اس امت کو ایک کھلا عذاب نہ دینا، ایسا عذاب نہ دینا کہ یہ ساری قوم مٹ جائے. آج میں اور آپ اس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح سلامت ہے تو ساری کائنات کی رحمت للعالمین کی دعاؤں کی بدولت ہے. ساری کائنات کے رحمت للعالمین کی دعاؤں کی بدولت ہے، ورنہ ایسا کوئی گناہ باقی نہیں ہے جو آج اس زمین پر نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کیا وہ رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور جس نے تم سے بڑی بڑی قوم کو ہلاک کر دیا، جی ہاں، جس نے تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کا اس زمین سے نام و نشان تک مٹا دیا، کیا وہ تم کو نہیں مٹا سکتا؟ تم جھوٹ بولتے رہو، رب دیکھتا رہے. تم شراب پیتے رہو، رب دیکھتا رہے. تم چغلیاں کرتے رہو، رب دیکھتا رہے. غیبت کرتے رہو، رب دیکھتا رہے. بہتان لگاتے رہو، رب دیکھتا رہے. الزام تراشی کرتے رہو، رب دیکھتا رہے. فساد کرتے رہو، فتنے پھیلاتے رہو، رب کی زمین پر خون ریزی کرتے رہو، وہ رب دیکھتا رہے. کیوں؟ کیا وہ رب کمزور ہو گیا؟ نعوذ باللہ. کیا اس ان کی دیکھنے کی بصارت ختم ہو چکی ہے؟ نہیں. اللہ الصمد، وہ اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، اسے پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں، اس کی قدرت کے چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں. وہ رب اتنا بے مثال، بے مثل، ولا نظیر، ولا مثلا ولا مثال اللہ، اتنی طاقتور، اتنا پاورفل کہ ہر چیز، اتنا پاورفل، اتنی طاقت والا رب کہ آسمان پر ہوتے ہوئے ساری کائنات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہو اور کالے پہاڑ ہو، اور کالے پہاڑ کے اندر اگر کوئی چیونٹی بھی چل رہی ہے، کالی ہو، تاریک رات ہو، ظلمتوں والی رات ہو، اندھیرے والی رات ہو، تو وہ رب میرا پروردگار اس سے بھی باخبر ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اتنا بڑا رب کیا تمہیں اتنے بڑے بڑے جسم والوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیوں شرم نہیں کرتے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دھڑی کرتے ہو؟ کیا تم نے رب کو
کمزور سمجھ لیا؟ کیا تمہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب علی دیکھی جائے گی، کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، قبر میں سوال ہونا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، تو بعض بے شرم بے غیرت ایسے ہوتے ہیں کہ جی دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ مجھے بتانا ذرا۔ 2.5 فٹ کے گڑھے کے اندر جانے کے بعد دیکھا جائے گا، منکر نکیر کے سامنے آنے کے بعد دیکھا جائے گا، رب کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد دیکھا جائے گا، قبر کے اندر عذاب جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ کب دیکھو گے؟ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا ہے تمہارے بس میں؟ خدا کی قسم یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہو، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے کی بھی طاقت تمہارے اندر نہیں۔ کیوں؟ تمہیں اللہ نے کمزور مخلوق بنایا ہے۔ اتنی کمزور مخلوق اور اتنے بڑے طاقتور بادشاہ کی ناراضگی لیے ہوئے، اتنے پاورفل رب کو ناراض کیے ہوئے، سب کچھ اس کا کھا رہے ہیں، سب کچھ اس کا پی رہے ہیں، اس کو جاننے کے باوجود کیوں ناراض کرتے ہو رب کو؟ رب کو ناراض نہیں کرنا کیوں؟ ان بطش ربک لشدید، رب کا عذاب، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور رب کو اگر راضی کرو گے، رب کو اگر راضی کرو گے تو میرا رب فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، زمین پر رہو گے، اس پر بھی تمہیں میں بشارت دے دوں گا اپنے راضی ہونے کی۔ اور تمہارے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی باتیں مانتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو میرا رب خود کہتا ہے کہ جو انسان رب کی طرف چلتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے چلتی ہے، رب کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر چلتی ہے، وہ 1 قدم چلتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف 10 قدم چلتی ہے۔ تو لوگوں، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو اپنا ہمسایہ، اللہ کو اپنا مشیر، اللہ کو اپنا نصیر بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ہے جو ہم سب کی بگڑیاں بنانے والا، وہی ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا، اور وہی ذات ہے جو ہم سب کو مٹانے والا، اور وہی ذات ہے جو دوبارہ ہم سب کو زندہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی، سنت ادا